نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے مختلف معجزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور گزشتہ نشست میں حضرات انبیاء کے معجزات کا تذکرہ ہوا، اور تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے معجزات کے اوپر ایمان لے آنا، ان کو مان لینا، چاہے معجزہ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی کا معجزہ معجزہ ہی ہوا کرتا ہے۔ آمنا وصدقنا، اس کو مان لینا، اس کی تصدیق کر لینا، بندہ مومن کی شان یہی ہے۔ اور پھر خصوصاً وہ معجزات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور صحیح احادیث سے جو معجزات ثابت ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور معجزہ نبی ہی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، نبی ہی سے صادر ہوتا ہے۔ اگر کسی عام بندے سے معجزہ ثابت ہو جائے پھر تو نبوت کے اوپر اعتراض ہو جائے گا، اس لیے کہ معجزہ نبی کی شان ہے، کرامت ولی کی شان ہے۔ اولیاء کرام کے صدور کے جسموں سے یا ان کی زبانوں سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، معجزے کا نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے دو مقامات پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 15ویں سپارے کے آغاز میں اور 27ویں سپارے کی سورۃ النجم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو مکہ کے لوگوں نے سوال اور جواب چھیڑ دیے تھے۔ مشرکین مکہ نے سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ یہ بات گزشتہ نشست میں بھی ہوئی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ میں معراج کا سفر کر کے آ رہا ہوں، یعنی حرم شریف سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، یہ سب سفر طے کر کے میں واپس آ رہا ہوں، تو لوگ اکٹھے ہوئے۔ اچھا جی، آپ سفر کر کے آ رہے ہیں، چلیں اتنا بتا دیں کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں ایک مقام ہے، اس کا نام حطیم ہے۔ حطیم یہ گول جگہ ہے، گول جگہ، اس کو کچا رکھا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کچی جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ میری نگاہوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ چلاتے رہے،
اور میں ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ پھر ابھی لوگ وہیں تھے کہ ابو جہل باہر نکل آیا، سردار تھا، بڑا تھا، لوگوں کا، مشرکین کا سربراہ تھا۔ سامنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ تو ابو جہل نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا کوئی آدمی حرم سے راتوں رات مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا، کیا کوئی آدمی راتوں رات آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارا نبی تو یہی دعویٰ کر رہا ہے۔ جیسے ہی ابو بکر نے یہ کانوں میں الفاظ پڑھے ابو جہل کے، تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ان کی بات پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے یہ وہ موقع تھا جب ابو بکر کو صدیق کا لقب نوازا گیا، سچائی کا پیکر۔ ایمان لے آتا ہوں، اگرچہ یہ بات ماننے کی نہیں ہے، اس لیے کہ حرم مکہ سے مسجد اقصی کا اس زمانے میں سفر 40 راتوں کا سفر تھا، لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ میں ایمان لاتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اگر ان کا دعویٰ ہے وہ ایسا کر کے آئے ہیں۔ معجزہ، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ پھر بعض مستشرقین کا ایمان والوں پر ایک الزام ہے۔ مستشرق کہتے ہیں یورپین ممالک کے وہ لوگ جو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان والوں کا جو ایمان ہے نا، یہ جو یقین ہے، یہ اندھا ایمان ہوتا ہے، ان کا اندھا یقین ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہو، کوئی کہے کہ آپ کا ایمان ہی اندھا ہوتا ہے، تو جواب ہونا چاہیے بالکل ہمارا ایمان اندھا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف، آیت نمبر 3، آیت نمبر 2۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے رب نے ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ جنات ہمیں نظر آتے نہیں، لیکن پتہ ہے جنات بھی ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورۃ الجن۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے۔ جنت جہنم پل صراط کو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ سب ایمان کی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی ایک صفت بھی بیان فرمائی ہے سورۃ الفرقان میں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میں آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور جن لوگوں کے سامنے ان کے رب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان آیات پر بہرے اور گونگے ہو کر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا ایمان اندھا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات کون کر رہا ہے، بات کون کر رہا ہے، دیکھا تو یہ جاتا ہے۔ مثلا ایک مدرسہ ہے، کسی بچے نے کہہ دیا آج مدرسے کی چھٹی ہے، پھر استاد صاحب نے بھی کہہ دیا چھٹی ہے، اب محتمم صاحب جو مدرسے کے انچارج ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا مدرسے کی چھٹی ہے۔ تینوں باتوں میں فرق ہے۔
بچے کے کلام میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، استاد کی گفتگو میں نافہمی بھی ہو سکتی ہے، نوٹس بورڈ پڑھا ہو سمجھ نہ آیا ہو، ممکن ہے، لیکن جو ادارے کا کنٹرول جس کے پاس ہے، جو انچارج ہے، اس کی خبر یقینی ہوا کرتی ہے۔ بات کہنے والے کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ کون رہا ہے، ایک عام آدمی کی بات ہے، ایک اللہ کے ولیوں کی بات ہے، ایک صحابہ کرام کی بات ہے، ایک حضور کی بات ہے، ہم دیکھیں گے کہنے والا کون ہے، اس کی بات پر پھر اندر ایمان رکھیں گے۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو ہمارا ایمان پھر اندر ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ قرآن اور بیان کرتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، حضور کا بڑا دلنشین معجزہ ہے۔ سن 1965 میں اسرائیل کا وزیر اعظم گزرا ہے، اس کا نام تھا بیگن۔ اس نے چاند کا سفر کیا تھا، چاند گاڑی پہ خلائی سفر کیا تھا، اور وہاں جا کر اس کے ساتھ کے لوگوں نے چاند کی تصویریں لائی تھیں۔ اور اس زمانے میں مصر کے صدر تھے، یہ تاریخ بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کے اس معجزے کی شان آپ کو سمجھانے کی غرض ہے۔ انور السادات یا انور سادات نام تھا مصر کے بادشاہ کے، جو صدر تھے۔ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے مصر کے صدر کو اس چاند کی ایک تصویر فریم کر کے ایز اے گفٹ ان کی طرف بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ ہم نے یوں تو بہت تصویریں بنائیں، لیکن یہ جو تصویر آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ سے آپس میں ملا ہے۔ معجزہ حضور کا کب گزرا ہے؟ ابتدائے اسلام کے زمانے میں، اور حقانیت کی دلیل یہودی بھی مان رہا ہے کہ یہ دو ہو کر جڑا ہے۔ نبی کے معجزے کا تذکرہ اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اور ایک آج کی ہماری نسل ہے جو پوچھتے ہیں کہ یہ معجزہ سائنس سے میچ نہیں ہو رہا، معجزہ سائنس سے میچ نہیں ہو رہا۔ میں نے اسی لیے پہلے عرض کیا کہ معجزہ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو ماننا ایمان والوں کی شان ہے۔ اس کو میچنگ ہم نے نہیں دیکھنی کہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے، 27واں سپارہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اس موقع پہ موجود ایمان والوں نے اس چاند کو جڑتے ہوئے بھی دیکھا، مشرکین نے بھی دیکھا، لیکن اس کی حقانیت کی دلیل پھر 65 کے زمانے میں یہود کا وزیر اعظم بھی دے رہا تھا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، معجزہ۔ تو حضور علیہ السلام کا سفر معراج 27 رجب حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے 2 مقامات پر بیان فرمایا، میں اس کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت کا نام ہے، سدرۃ المنتہا، جس کی جڑیں 6 آسمان میں، شاخیں پھیلی ہوئی ہیں 7ویں آسمان میں، اور اس کی چوٹی عرش معلیٰ کے نیچے اتنا بڑا یہ درخت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ عند سدرۃ المنتہا حضور علیہ السلام حرم مکہ سے تشریف لائے، مسجد اقصی میں امامت کی، انبیاء کی، آسمانوں کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ تشریف لے گئے،
راستے میں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ سمجھانے کی غرض یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ حضور تشریف لے گئے، ایمان والوں کو اب مان لینا چاہیے کہ حضور تشریف لے گئے۔ مشرکین نے پوچھا تھا، کیا آپ حالت خواب میں آپ نے سفر کیا یا روح مع الجسم سفر کیا؟ یہ آپ کا سفر روحانی تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے جسم سمیت آسمانوں پر گیا تھا، اپنے جسم سمیت آسمانوں پر گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں، آسمانوں کا سفر ہے، ہو گیا، انبیاء سے ملاقات، رب تعالی سے روبرو آمنا سامنا ہے۔ اب یہاں یہ باتیں بیچ میں سے نکالنا کہ کیا آپ نے حالت خواب میں سفر کیا یا اپنے جسم کے ساتھ سفر کیا، امت کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے۔ امت کو کرنا کیا چاہیے؟ حضور کو اس سفر میں جو تحفہ ملا امت اس پر آ جائے، مقصد یہ ہے۔ حضور کو اس سفر میں جو تحفہ ملا امت اس پر آ جائے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج کے نوجوان جو انتہائی زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کا سوال ہوتا ہے معجزہ سائنس سے میچ نہیں ہو رہا، سائنس کے ساتھ اس کی کوئی کسی قسم کی مشابہت نہیں ہو رہی۔ آپ جتنے بڑے مرضی سائنسدان سے پوچھ لیں، خصوصاً وہ سائنسدان جو خلا کے متعلق ریسرچ کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ ہمارے سروں کے اوپر یہ نیلا نیلا کیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا اسپیس۔ سائنس کی زبان میں اسکائی کا لفظ نہیں ہے، آسمان کا لفظ نہیں ہے، یہ انگلش لٹریچر کا لفظ ہے اسکائی۔ سائنسدان کی زبان میں اوپر اسپیس ہی اسپیس ہے۔ آپ اس سے پوچھیں اس کے بعد آگے کیا ہے، وہ کہے گا اسپیس ہے، خلا ہے۔ مزید پوچھیں اس کے بعد کیا ہے، وہ آپ کو سیاروں کا بتائے گا، مریخ ہے، عطارد ہے، باقی جتنے سیارے ہیں ان کے تمام اندازے آپ کو ٹھیک ٹھاک بتائے گا۔ آپ ایک سوال اور کر لیجئے، ان سیاروں کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا خلا ہی خلا ہے، اسکائی نہیں۔ آسمان کا لفظ سائنسدانوں کی زبان میں نہیں، اسکائی کا لفظ لکھ لیا گیا ہے انگلش لٹریچر سے۔ سائنس میں اوپر کے سارے ایریے کو اسپیس کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنسدانوں کی رصد، ان کی پہنچ خلا تک ہے، وہاں سے آگے نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی پہنچ ہے ان کی بات کو لے لیں، اور جہاں تک ان کی پہنچ نہیں، جہاں میرے حضور کی پہنچ ہے اس خلا سے بھی اوپر، پھر وہاں سے آگے حضور کی بات کو لے لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، سائنس میچ نہیں ہو رہی معجزے سے۔ بھائی سائنس کیا ہے؟ ہم سائنس آسمان کا انکار نہیں کرتی، کسی سائنس کی کتاب میں آسمان کا انکار موجود نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس کی کوئی مخالفت ہے۔ سائنس اور معجزے میں کسی قسم کا کوئی مخالفت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سائنسدان معجزے کی حد کو پہنچا ہی نہیں، وہ تو خلا کو پہنچا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر یوسف خان صاحب اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں ان کا لیکچر ہوا کرتا تھا، تو ایک دن اسی اسپیس کے اوپر ان کا لیکچر تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان سے خلا کے اوپر بحث کی، تو ایک ڈاکٹر اٹھا، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو اس نے اٹھ کے کہا حضرت پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں، یہ تو سارے کا سارا بیت الخلا ہی ہے۔ اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ تو جہاں تک سائنس پہنچی وہاں سائنس کی بات لیں، اور جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پھر اس سے آگے میرے محبوب کی بات کو لے لیں۔ اب سفر معراج خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر کیا؟ آج کل کے سوالات ہو رہے ہیں، جی بالکل کیا۔ ثبوت کیا ہے؟
15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل ابتدائی آیات نمبر 1 2 3۔ دلیل نمبر 2 27واں سپارہ سورۃ النجم ابتدائی 15 سے 20 آیات، سفر معراج۔ نمبر 2، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج حالت خواب میں کیا یا جسم اطہر سمیت کیا؟ جواب، صحیح احادیث جتنی بھی صحاح ستہ کی کتب ہیں سب کی سب میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب میں کہ میں اپنے جسم سمیت آسمان کے سفر پر گیا تھا۔ نمبر 3، چھوڑیے اختلافات کو۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری عادت بن گئی ہے بحث مباحثہ، بس ایوری ون از ایکسپرٹ، سب ایکسپرٹ بحث مباحثے میں۔ ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو وہ ڈاکٹری میں ایکسپرٹ ہے۔ میں انجینئر نہیں ہوں لیکن میری ساری بحث انجینئرنگ کے اوپر ہوگی۔ میکینیکل انجینئرنگ مجھے نہیں آتی لیکن میں اس کا بھی ایکسپرٹ بنا ہوا ہوں۔ ہر بچہ، ہر خاتون، ہر مرد گھر میں ذرا سا کہیں کوئی درد ہو گیا، فلاں دوائی جلدی سے لے لیں، جلدی سے لے لیں۔ بھائی کیا پتہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں یا نہیں؟ ہر ایک بحث مباحثے میں پڑا ہوا ہے۔ چھوڑے بحث مباحثے کو، لینا کیا ہے؟ معراج کے سفر میں اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ تحفہ نماز تھا۔ 50 نمازیں عطا فرمائی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، قربان جائے حضرت موسیٰ کی جلالت شان پر۔ ملاقات ہوئی، حضور سے فرمایا واپس جائیں، نمازیں کم کروائیں، آپ کی امت پوری نہیں کر سکے گی۔ صحیح احادیث ہے۔ 9 چکر لگائے حضور نے، 45 معاف کروائیں، 5 لے کر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس میں سے بھی کم کروائیں۔ آج امت کی یہی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کافی ہیں۔ اور یہاں سے آگے پھر حدیث قدسی شروع ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میرے جو بندے 5 نمازوں کا اہتمام کریں گے میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اختلاف میں پڑ گئے، کیا حضور نے سفر معراج جسم کے ساتھ کیا یا خواب میں کیا؟ چھوڑو بھائی، جو نماز دی اس کو پڑھو، وہ کوئی نہیں۔ نہیں، سردی ہے، وضو کون کرے بھائی؟ سردی لگ رہی، پانی ٹھنڈا ہے۔ بحث مباحثہ۔ جو تحفہ ملا معراج کے سفر میں وہ نماز کا تحفہ ہے۔ یہ نماز اللہ جل شانہ نے سفر معراج میں عطا فرمائی۔ 27 رجب کچھ دنوں بعد ہے۔ واقعہ معراج اور معجزات کے دلائل، معجزات پر ایمان، یہ چیزیں مکمل ہوئیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔